پلیز دروازہ کھولیں، میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ امثال مسلسل مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو سنتا نہ۔ لفٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اب تو امثال کا سانس بھی گھٹنے لگا تھا۔ موبائل میں چارج کی کمی کی وجہ سے فلیش لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی۔ امثال اپنے گھر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد امثال نے دوبارہ اپنے گھر کال ملانے کی کوشش کی، لیکن اس بار ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے موبائل نیچے گر گیا۔ نہیں نہیں، پلیز پلیز نہیں۔ امثال اندھیرے میں یہاں وہاں ہاتھ مار رہی تھی اپنے موبائل کی تلاش میں۔ یا اللہ میری مدد کریں، مجھے یہاں سے باہر نکلوا دیں۔ یا اللہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیں۔ امثال کے لبوں سے صرف دعا نکل رہی تھی۔ اندھیرے میں موبائل تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن امثال نے کوششیں جاری رکھی تھیں، اور بالآخر اس کو موبائل مل گیا تھا۔ ایک امید جاگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ختم بھی ہو گئی تھی۔ موبائل بند ہو چکا تھا۔ کوئی ہے؟ نکالو مجھے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اب تو امثال بول بھی نہ پا رہی تھی۔ مسلسل رونے اور چیخنے کی وجہ سے اب آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ ڈر اور گرمی کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ امثال اپنی ہمت کھو رہی تھی۔ رات 8:30 کا وقت ہو رہا تھا جب ابتہاج دوبارہ کمپنی آیا، کوئی فائل لینے۔ شاید نہیں، یقیناً اللہ نے امثال کی گزارش مان لی تھی اور اس کے لیے ابتہاج کو فرشتے کے طور پر بھیجا تھا۔ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ ابتہاج اپنے آفس سے باہر آیا اور اب جانے کے لیے نکل رہا تھا جب اسے نسوانی آواز آئی۔ ابتہاج آواز کی سمت تیزی سے بڑھا تھا، ساتھ ہی کچھ ٹھوکنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ پلیز کوئی تو سن لے، میری مدد کریں۔ ابتہاج کو ایک بار پھر آواز آئی۔ اب وہ لفٹ تک پہنچ چکا تھا۔ کون ہے اندر؟ ابتہاج نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں پوچھا۔ باہر سے کسی کی آواز سن کے امثال کی پھر امید بندھی تھی، اور وہ جو نڈھال سی ہو کے بیٹھ گئی تھی اب دوبارہ کھڑی ہو چکی تھی۔ پلیز مجھے باہر نکالیں، میں یہاں پھنس گئی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امثال نے دروازہ بجاتے ہوئے بولا تھا۔ امثال گھبراؤ نہیں، میں ابتہاج ہوں، میں بھی نکلواتا ہوں تمہیں باہر، تم ہمت رکھو۔ امثال کی آواز تو ابتہاج کروڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ امثال کی آواز سن کر ابتہاج کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ سر پلیز جلدی کریں، میرا دم گھٹ رہا ہے میرا، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ امثال کی آواز بہت مدھم تھی اور پھر آنا بند ہو گئی تھی۔ امثال ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ امثال ڈیم اٹ! ابتہاج نے دروازے پہ لات ماری، پھر باہر کی طرف بھاگا اور گیٹ پر موجود واچ مین کو بلا کر لفٹ کھولنے کا کہہ کر واپس آ گیا تھا۔ امثال پلیز جواب دو مجھے، بس لفٹ ابھی کھل جائے گی امثال۔ ابتہاج دیوانوں کی طرح امثال کو پکار رہا تھا۔ باہر رہ کر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، ہزار قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا اور لفٹ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ابتہاج نے فوراً سے بٹن دبایا تھا، لیکن جب دروازہ کھلا تو سامنے امثال بے ہوش پڑی تھی۔ امثال اٹھو میری جان۔ ابتہاج فوراً اندر آ گیا تھا اور امثال کا گال تپتپاتے ہوئے بولا تھا۔ امثال میں کوئی حرکت نہ ہو رہی تھی، وہ بے ہوش تھی اور سانس بھی بہت مدھم چل رہی تھی۔ ابتہاج نے امثال کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آ کر امثال کو صوفے پر لٹایا تھا۔ ابتہاج کو اس وقت اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ امثال پلیز آنکھیں کھولو نا، ایسا نہ کرو میرے ساتھ۔ ابتہاج مسلسل امثال کے ہاتھ مسل رہا تھا۔ ابتہاج کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ ابتہاج جو کبھی بھی اپنے اعصاب نہ کھوتا تھا، آج امثال کو اس حالت میں دیکھ کر حواس بے ہو گیا۔ دماغ میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور اگلے ہی پل ابتہاج نے حیدر کو کال اور تمام صورتحال بتائی تھی۔ حیدر نے سب سے پہلے ابتہاج کو حوصلہ دیا تھا
اور پھر کچھ ہدایت دے کر اس پر عمل کرنے کو کہا تھا تاکہ امسال ہوش میں آ سکے۔ ابتہاج نے حیدر کی دی گئی ہدایات پر عمل کیا تھا اور اب امسال کے چہرے پر پانی کے چیٹے مار رہا تھا، جس سے امسال اب ہوش کی دنیا میں لوٹ رہی تھی۔ امسال نے تھوڑی آنکھیں کھولی تھیں اور جیسے ہی کچھ دیر پہلے گزرا واقعہ یاد آیا تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ابتہاج نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کے چہرے اور لہجے دونوں میں فکر واضح تھی۔ ہاں جی ٹھیک ہوں۔ ابتہاج کے بولنے پر امسال سوچوں سے باہر آئی تھی۔ آر یو شیور؟ ہاسپٹل چلیں؟ ابتہاج گھٹنوں کے بل امسال کے سامنے بیٹھا تھا۔ نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے باہر نکلوا لیا، ورنہ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ امسال بولتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں خود چھوڑوں گا اور تم منع نہیں کرو گی، ابتہاج برہمی انداز میں بولا تھا۔ امسال جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کے صدمے میں تھی، اس لیے کچھ نہ بولی، ورنہ اگر عام حالات ہوتے تو وہ کبھی ابتہاج کے ساتھ نہ جاتی۔ ابتہاج جب گھر پہنچی تو 10 بجنے والے تھے۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے کیونکہ امسال کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ کہاں تھی تم امسال؟ زباریہ بیگم فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کو اندر تو آنے دو زباریہ، ہمدان صاحب بولے تھے۔ بیٹا اتنی دیر کر دیا آپ نے آنے میں، اور آپ کا موبائل بھی بند جا رہا تھا، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ امسال جب اندر آ کر بیٹھ گئی تو ہمدان صاحب گویا ہوئے۔ امسال نے اپنے والدین کو کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے وہ پھنسی اور کیسے اسے نکالا گیا۔ اب تم کل سے نہیں جاؤ گی وہاں، زباریہ بیگم نے آرڈر جاری کیا۔ کوئی بات نہیں بیگم، حادثہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر میں بند کر لیں۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ بابا کی جان، جاؤ تم ہاتھ منہ دھو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہمدان صاحب امسال کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے، پہلے اپنی زوجہ پھر اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے تھے۔ ابتہاج راستے میں امسال سے سب کچھ پوچھ چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اتنی دیر تک آفس میں کیا کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کچھ اپنے بابا اور بڑے بھائی سے ڈسکس کیا۔ ابتہاج اور معراج کو یقین تھا کہ یہ کام کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے، ورنہ اتنے سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پتہ لگ جائے کہ یہ کس کا کام ہے، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ ابتہاج اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سوچو کہ تمام دھاگے آج ہونے والے واقعے سے جڑے تھے۔ ابتہاج کی آنکھیں غصے کے باعث لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ابتہاج سوچ چکا تھا کہ کل اسے کیا کرنا ہے۔ اس وقت ابتہاج امسال کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ ہونے والے واقعے کے اگلے ہی دن امسال کو تیز بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آفس نہ آئی تھی۔ جب ابتہاج کو امسال کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تو اس کی فکر میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صرف فون پر اس کی خیریت معلوم کی۔ ابتہاج نے آفس آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ تھا سرویلنس کیمرے چیک کرنا۔ جو کچھ اس نے ریکارڈنگ میں دیکھا وہ اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ ابتہاج نے کچھ خاص تصویروں کے پرنٹ آؤٹ نکالنے کا آرڈر دیا اور ساتھ ہی معراج کو بھی بلا لیا تھا۔ سب کچھ دیکھ کر معراج کو بھی شدید غصہ آیا۔ یہ معاملہ نہ صرف امسال کا تھا بلکہ کمپنی کی ریپوٹیشن کا بھی تھا۔ اب وقت تھا مجرم کو سزا دینے کا۔ میرے آفس میں آؤ 5 سیکنڈ کے اندر، ابتہاج نے زیب کو کال کر کے بلایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ابتہاج کے آفس میں زیب کھڑی تھی اور ابتہاج کو آج کچھ زیادہ ہی پرجوش لگ رہی تھی۔ آج امسال نہیں آئی تھی اور اسے لگا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ ابتہاج نے تمام تصویریں جو پرنٹ کروائی تھیں زیب کے منہ پر دے ماری تھیں۔ زیب اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ساری تصویریں نیچے بکھری پڑی تھیں۔
سر یہ کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ زیب جو پہلے ہی ڈر گئی تھی نیچے پڑی تصویریں دیکھ کر اس کی ہوا ہی خشک ہو گئی تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ زیب مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ابتہاج نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ سچ اگل دو ورنہ مجھ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، ابتہاج نے زیب کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زیب نے اپنے طور پر صفائی دی تھی، لیکن اس کے سامنے بھی میر ابتہاج جہانگیر کھڑا تھا۔ اچھا چلو پھر نام بتاؤ اس کا جو میری معصوم سی سیکرٹری کو پھنسا رہا ہے۔ ابتہاج کا لہجہ ایک دم ہی تبدیل ہوا تھا۔ سر یہ امسال کا ہی کام ہے، مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا مسئلہ ہے آخر۔ زیب نے کیمروں کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا جو کمپنی میں لگے تھے۔ زیب میں نے کہا تھا مجھے سچ سننا ہے۔ ابتہاج دھاڑا تھا۔ چھوٹے میر لینگویج۔ معراج نے ابتہاج کو تنبیہ کی تھی۔ جو بھی تھا زیب ایک لڑکی تھی۔ سر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ امسال سے بتاؤ کیوں کیا یہ تم نے، اور اب جھوٹ مت بولنا ورنہ قسم سے شوٹ کر دوں گا تمہیں۔ ابتہاج کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اب تک وہ زیب کی جان لے چکا ہوتا۔ نہیں برداشت ہوتا مجھ سے جب آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، زیب اچانک سے بولی تھی۔ پکڑی گئی تھی تو سچ ہی بولنے لگی تھی۔ زیب کی بات پر ابتہاج اور معراج دونوں چونکے تھے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے ابتہاج، میں نہیں دے سکتی آپ کو کسی اور کی فکر کرتے ہوئے۔ جب سے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، آپ کے ساتھ کام کیا، نہ جانے میں کب آپ کی اسیر ہو گئی۔ پلیز ابتہاج مجھے اپنا ساتھ دے دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زیب اظہار محبت کر رہی تھی۔ لو جی ایک اور امیدوار کا اضافہ۔ معراج اپنے آپ میں بڑبڑایا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ ابتہاج کا تو دماغ ہی گم گیا تھا یہ سب فضولیات سن کے۔ بکواس نہیں ہے سر، یہ میرا حال دل ہے۔ زیب قدم بڑھا کے ابتہاج کی طرف آئی تھی۔ دل تو کہہ رہا ہے نا اتنے زور کا تھپڑ لگاؤں تمہارے منہ پر کہ تمہاری دماغ ٹھکانے آ جائے، لیکن میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ابتہاج نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، آپ کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ زیب روتے ہوئے بولی۔ تو مر جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ مزید کوئی بکواس اپنے منہ سے نہ نکالنا ورنہ فارگیٹ اٹ، کل سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یو آر فائرڈ۔ لیٹر بھی اس کی طرف اچھالا تھا۔ تاج دوڑا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں۔ زیب نے ابتہاج کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می۔ ابتہاج نے زیب کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم شکر کرو میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، ورنہ پوری زندگی باہر نہیں نکل پاتی۔ بڑے لہجے میں کہا۔ پلیز ابتہاج مجھے خود سے دور نہ کریں۔ زیب التجا کر رہی تھی۔ نکلو یہاں سے، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ اس ملک میں تو کیا پوری دنیا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ ابھی جانتی نہیں ہو تم مجھے۔ غصے سے چنگاڑتے ہوئے ابتہاج باہر چلا گیا۔ زیب کو اس کی برائی کا انجام مل گیا تھا۔ آخر کو برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ زیب جس کی ابتہاج بہت عزت کرتا تھا، آج اس کی نظروں میں کہیں وہ بہت نیچے گر چکی تھی اور اب ذلیل ہو کے نکالی گئی تھی۔ اس دن ہونے والے واقعے کے بعد سے کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ امسال ویسے ہی روزمرہ کی طرح دوبارہ آ رہی تھی۔ ابتہاج نے امسال کو کچھ نہ بتایا تھا کہ یہ کس کا کام تھا، کیونکہ اس کو وجہ بھی بتانی پڑتی، اور ابتہاج کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چاہتا تھا۔ امسال نے ایک بات پہ ضرور غور کیا تھا، اور وہ تھی زیب کی غیر موجودگی۔ آج انٹرنشپ کا آخری دن تھا اور سب لوگ ابتہاج سے اپنا سرٹیفکیٹ لینے آ رہے تھے۔ سب سے آخر میں امسال کی باری آئی تھی اور وہ ابتہاج کے آفس میں کھڑی تھی۔ بیٹھو، اب کیسی ہے طبیعت تمہاری؟ ابتہاج نے پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں سر، امسال نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ آپ کو بہت مبارک ہو مس امسال، آپ جا سکتی ہیں۔ سرٹیفکیٹ پر سائن کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ کا نام ان 5 لوگوں میں شامل ہے جسے ویکینسی پر جاب آفر کی گئی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ امسال بہت خوش تھی۔ اتنی بڑی کمپنی میں جاب ملنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ہم لائرز
سرٹیفکیٹس۔ اچھا لگا تمہارا کام، ابتہاج امسال کی طرف سرٹیفکیٹ بڑھاتے ہوئے بولا۔ شکریہ، میرا تجربہ بھی بہت اچھا رہا یہاں کام کر کے۔ امسال نے سرٹیفکیٹ لے لیا تھا۔ سر، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اس دن کے لیے جس دن میں نے آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی کی تھی، امسال نے دعوت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ارے نہیں، اٹس اوکے، تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری وجہ سے تمہیں رکنا پڑا۔ اگر امسال کی جگہ کوئی اور بدتمیزی کرتا تو ابتہاج اسے قبر میں اتار دیتا، لیکن یہاں تو امسال تھی۔ اس دن تھکن کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا بول دیا میں نے آپ کو۔ امسال ایسی ہی تھی، کسی کا دل نہیں توڑ سکتی تھی اپنے رویے سے۔ سر نہیں، ابتہاج بول سکتی ہو تم۔ ابتہاج کو مزہ آ رہا تھا امسال کی سے باتیں کرنے میں، اور اب وہ یہاں وہاں باتیں کر کے اسے روکنا چاہتا تھا۔ باس، نہیں، میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ آپ سینئر ہیں میرے اور باس بھی۔ خیر، آپ میری شادی میں آئیں گے نا؟ امسال یاد آنے پہ اچانک بولی تھی۔ ہاں تو ظاہر ہے، میرے بغیر شادی کیسے کرو گی تم؟ ابتہاج روانی میں بول گیا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ امسال کو احتجاج کی بات ہرگز سمجھ نہ آئی تھی۔ کچھ نہیں، آفس کی گاڑی میں چلی جانا تم۔ ابتہاج نے بات بدل دی۔ شکریہ سر، لیکن میں ارحان کے ساتھ جاؤں گی، امسال نے جواب دیا۔ صرف دوست ہے یہ تمہارا؟ ابتہاج کو ارحان کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ امسال ارحان کی پسندیدگی محسوس کر چکی تھی، بنا کسی تاثر کے جواب دیا تھا۔ اچھا، تم کرتی ہو؟ ابتہاج نے خود سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے اس لحاظ سے کبھی سوچا نہیں کسی کے بارے میں، لیکن شادی تو کسی نہ کسی سے ہونی ہی ہے، تو ارمان سے ہی صحیح۔ امسال کو خود سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ یہ سب ابتہاج کو کیوں بتا رہی ہے۔ ابتہاج ایک ساحر تھا اور وہ کسی کو بھی اپنی باتوں میں الجھا سکتا تھا۔ بالکل، شادی تو ہونی ہی ہے، ابتہاج اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ جی، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں، آپ آئیں گے نا میری شادی میں؟ میں دعوت نامہ سینڈ کروں گی آپ کو، آپ آئیں گے نا؟ امسال عام سے انداز میں بولی تھی۔ ہاں بالکل، دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بغیر تم کیسے شادی کر سکتی ہو؟ ابتہاج نے پھر وہی بات کہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ابتہاج کے مطلب تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بس نہیں کر سکتی، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، اللہ حافظ۔ ابتہاج کے لہجے میں سختی تھی اور وہ امسال کو آفس سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر دے۔ جی، اللہ حافظ، نصیب میں ہوا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، کہہ کر امسال آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ جلد ہوگی جانے من، ابتہاج مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اب آگے اسے کیا کرنا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ ارحان امسال کو پسند کرتا تھا، یہ بات امسال بہت پہلے سے محسوس کر چکی تھی، لیکن امسال کے دل میں ارحان کے لیے ایسے کوئی جذبات نہ تھے۔ وہ اس معاملے میں زیادہ نہ سوچتی تھی۔ ارحان نے ایک دن امسال سے خود ہی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجنے کی اجازت لی تھی۔ امسال نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو اس کے والدین کا فیصلہ ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ اجازت ملتے ہی ارحان نے جلد از جلد اپنے والدین کو امسال کی طرف بھیجا تھا اور امسال کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ امسال کے والدین نے بھی اپنی طرف سے عمل کر کے ہاں کر دی تھی اور اس طرح دونوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ارحان جو امسال کے ساتھ اپنی آئندہ زندگی کے حسین خواب دیکھ رہا تھا، وہ پورے ہونے تھے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امسال بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ تو اپنے والدین کے فیصلے سے خوش تھی۔ ابتہاج نے امسال کے پیچھے اپنے وفادار ملازم لگائے ہوئے تھے جو اسے پل پل کی خبر دیتے تھے۔ جب ابتہاج کو پتہ چلا کہ امسال کی ارحان سے منگنی ہو گئی ہے تو اس کا غصہ اور طیش کسی صورت قابو میں نہ آ رہا تھا۔ ابتہاج صحیح موقع کے انتظار میں تھا، کیونکہ اب اسے کچھ کرنا تھا تو جلد ہی کرنا تھا۔ منگنی ہونے کے 3 دن بعد ارحان بہت بری طرح پٹ کے گھر آیا۔ سب پریشان ہو گئے تھے۔ خود ارحان کو بھی نہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا اور کس نے کروایا۔ جب امسال اور اس کے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہوئی
تو وہ لوگ ارحان سے ملنے اس کے گھر پہنچے۔ ارحان، یہ سب کیسے ہوا؟ امثال جو کہ ارحان کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی، فکر مندی سے گویا ہوئی۔ لڑائی ہو گئی تھی بس، ارحان نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ ایسے کیسے لڑائی ہوئی جو تمہیں اتنی چوٹ آئی ہے؟ سچ بتاؤ ارحان، امثال نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سچ ہی تو بتا رہا ہوں، وہ لوگ زیادہ تھے اور میں اکیلا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ارمان نے میسن سی شکل بنا کر صفائی دی۔ تو تم نے خود کو بروس لی سمجھا ہوا ہے جو اکیلے مقابلے کے لیے پیش ہو گئے؟ امثال کو ارحان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نائس جوک، ارحان نے کہا لگایا تھا۔ شکر کرو تمہارے دانت بچ گئے ہیں، اس لیے انہیں اندر کر دو ورنہ میں توڑ دوں گی، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ امثال دانت پیستے ہوئے بولی تھی اور اٹھ کر جانے لگی تھی تاکہ اسے ارحان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا نا، کوئی اور بات کرتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتی ہو۔ ارحان نے امثال کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ بات ہی تو نہیں کرنی تم سے، بیٹھو یہاں پر مرو۔ امثال نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ہونے والے شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ یار کیا ہو گیا ہے؟ ارحان نے امثال کو کھینچ کر واپس بٹھا دیا تھا۔ ہونے والے ہو، ابھی ہوئے نہیں ہو، اور تم کوئی بات بھی تو نہیں سنتے ہو۔ میں کیا بولوں تمہیں؟ امثال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، سنوں گا اب، ارحان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچانک اسے اچھا لگ رہا تھا امثال کا اس کے لیے فکر کرنا۔ امثال کا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر ختم ہونے والا تھا اور انٹرنشپ کو ختم ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا جب اسے جہانگیر انٹرپرائز سے جاب انٹرویو کی کال آئی۔ امثال بہت خوش تھی کیونکہ اسے اتنی بڑی کمپنی میں مستقل کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ امثال ویٹنگ لابی میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹرکش بلو کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پہن رکھی تھی، سفید رنگ کا ٹراؤزر تھا اور حجاب کے سٹائل میں سکارف باندھا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف ہونٹوں پر گلوز لگی تھی۔ امثال سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابتہاج خود انٹرویو لے رہا تھا کیونکہ یہ انٹرویو اس کی پرسنل سیکرٹری کے لیے تھا اور اب تک ابتہاج کو کوئی بھی مناسب لڑکی نظر نہ آئی تھی۔ یہ کیا میک اپ کی دکانیں آئی ہوئی ہیں؟ جاب انٹرویو کے لیے آئی ہیں یا فیشن شو میں؟ ابتہاج چڑے ہوئے انداز میں اپنے بڑے بھائی سے بولا تھا جو کہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مراج نے بے اختیار کہا لگایا تھا۔ اگر کوئی ڈھنگ کی امیدوار باہر موجود ہو جو فیشن شو میں نہ آئی ہو تو اسے اندر بھیج دو، باقی سب کو واپس بھیج دو، مجھے سیکرٹری چاہیے، ماڈل نہیں۔ ابتہاج کی غصیلی آواز فون سے آ رہی تھی جو کہ باہر موجود امپلائی سن رہا تھا۔ ایکسکیوز می میم، مس، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا بتایا؟ امثال جو کہ فون میں کچھ دیکھ رہی تھی، اسے لڑکے کی آواز آئی۔ امثال حمدان صدیقی۔ امثال نے جواب دیا، اوکے آپ اندر تشریف لے جائیں۔ اس لڑکے نے کہا۔ وہ اسے سب سے سادہ لگی تھی، اس لیے اس نے امثال کو اندر بھیج کر باقیوں کو باہر کا راستہ دکھایا۔ السلام علیکم، امثال دستک دے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں۔ دونوں بھائیوں نے سلام کا جواب دیا۔ مراج نے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ جب امثال کو دیکھ کر ابتہاج کا غصہ اڑنچو ہو گیا تھا۔ خانہ پوری کے لیے انٹرویو لیا گیا تھا جبکہ ابتہاج تو سوچ چکا تھا کہ جاب امثال کو ہی دینی ہے۔ آخر کو یہی تو اس کا بنایا گیا منصوبہ تھا۔ آج سے آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، سیلری ڈسکس کر لیں؟ ابتہاج فائل میں کچھ لکھتے ہوئے بولا تھا۔ سر، میں چاہتی ہوں پہلے اپنے والدین اور ارحان سے اجازت لے لوں، یقین دہانی کے لیے، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتی ہوں۔ امثال اپنا اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے بولی تھی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود منگنی کی انگوٹھی ابتہاج دیکھ چکا تھا۔ آپ انٹرویو کے لیے آئی ہیں تو آپ کو یہ سب پوچھ کر آنا چاہیے تھا نا۔ خیر، آر یو انگیجڈ؟ ابتہاج کے لہجے میں غصے اور سختی کا عنصر تھا۔ امثال کی انگلی میں موجود انگوٹھی پر اس کی نظریں تھیں۔ مراج نے کرسی پر رکھے ابتہاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مقصد اسے ٹھنڈا رکھنا تھا کیونکہ وہ ابتہاج کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ جی سر، شاید آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا ارحان کے بارے میں، امثال نے جواب دیا تھا۔ مراج بظاہر خاموش تھا۔ تم پہلے یہاں کام کر چکی ہو اس لیے اتنی رائے دے رہا ہوں۔
کال کر کے HR میں بتا دینا، اب جا سکتی ہو تم۔ ابتہاج اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، لیکن پھر بھی لہجے کی سختی چھپا نہیں پایا تھا۔ امسال کے جاتے ہی ابتہاج نے ٹیبل پر موجود تمام چیزیں ہاتھ مار کر پھینکی تھیں۔ معراج ابتہاج کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹے میر، کیا کر رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابتہاج نے غصے میں دیوار پر اتنی زور سے مکہ مارا تھا کہ وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں۔ جہاں میرے نام کی انگوٹھی ہونی تھی وہاں کسی اور کے نام کی انگوٹھی ہے۔ بڑے میر، میں جان لے لوں گا اس ارحان کی۔ ابتہاج غصے میں دھاڑا۔ چھوٹے میر، جوش سے نہیں، ہور سے کام لو، یہ وقت جذبات میں آنے کا نہیں ہے۔ معراج ابتہاج کو سمجھا رہا تھا، ساتھ ہی فرسٹ ایڈ باکس نکال کے اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ ابتہاج اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرے کہ امسال اس کی ہو جائے۔ امسال نے اپنے گھر سے اجازت لے لی اور جیسا ابتہاج نے کہا تھا اس نے ویسے ہی HR میں کال کر کے بتا دیا تھا۔ آج ایک بار پھر امسال ابتہاج کے آفس میں موجود تھی۔ سر، مجھے آج سے ہی جوائن کرنا ہے، امسال نے پوچھا تھا۔ کل سے کرنا، آج ساری فارمیلٹیز پوری کر لو۔ ابتہاج کی انگلیاں بہت تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر چل رہی تھیں۔ ٹھیک ہے سر، کیا آپ میری تھوڑی سی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا ایک سیکرٹری کے طور پر؟ امسال نے مدد طلب لہجے میں ابتہاج سے درخواست کی تھی۔ ہاں ضرور، تم پہلے جا کر ڈاکیومنٹ سائن کر لو۔ ابتہاج کے کہنے پر امسال چلی گئی تھی۔ جن ڈاکیومنٹس کی بات ابتہاج کر رہا تھا وہ جاب کانٹریکٹ کے پیپرز تھے۔ ابتہاج نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا اور اب امسال کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ ہی ٹیبل پر موجود گیند کی شکل کے شو پیس کو گھما رہا تھا۔ بیٹھو بھائی، بیٹھ جایا کرو تم میرے کہے بغیر، ایسی کھڑی مت رہا کرو۔ امسال کے آنے پر ابتہاج بولا تھا، جی تو آپ میرے سارے کام کریں گی، جو میں کہوں گا وہ اور آپ کو کرنا ہوگا۔ میری میٹنگ ڈیٹس اور باقی کا شیڈول بھی آپ ہی بنایا کریں گی۔ میرے آفس آنے سے پہلے آپ اپنی جگہ پر موجود ہوں، یعنی کہ ٹھیک 9 بجے۔ میرے آفس میں آنے کے 15 منٹ بعد آپ مجھے ایک کپ کافی بنا کر دیں گی، پھر مجھے میرا شیڈول بتائیں گی۔ اگر کافی بنانا نہیں آتی تو کل تک وقت ہے آپ کے پاس، سیکھ لیں۔ اور ہاں، اگر مجھے کافی اچھی نہ لگی تو آپ کو تب تک بنانی ہوگی جب تک کہ وہ میرے معیار کے مطابق نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو دیر تک بھی رکنا پڑ سکتا ہے۔ جب تک میں اس آفس سے باہر نہیں نکلوں گا آپ بھی نہیں جا سکتی۔ آخری بات یہ کہ آپ کو میرے ساتھ آفیشیل ڈنر یا لنچ بھی اٹینڈ کرنے ہوں گے۔ میرے خیال سے میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ ابتہاج کی بات کچھ زیادہ ہی لمبی تھی کہ امسال بھی سب سن کے یہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے وہ ابتہاج کی غلام بن چکی ہے۔ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ اس آفس کا جھاڑو پوچھا بھی مجھے ہی کرنا ہوگا، امسال نے دل میں سوچا۔ میری جگہ باہر والی ہوگی جو زیب میم کی تھی، امسال نے نزدیک آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، تم یہاں ہوگی اس روم میں، ابتہاج نے اپنے آفس میں ہی موجود ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن سر، زیب میم تو باہر ہوتی تھی نا، پوزیشن تو ایک جیسی ہی ہے ہماری، امسال نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ زیب تھی، تم امسال ہو، ویسے بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی اپنی پوزیشن جلد ہی، ابتہاج نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ یہ انسان واقعی میں امسال کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابتہاج کی باتوں میں امسال الجھ کر رہ جاتی تھی۔ دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، سمجھ جاؤ گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ کل سے پھر باقاعدہ آپ کی جاب کا آغاز ہوگا۔ میری میٹنگ ہے، میں چلتا ہوں۔ ابتہاج اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا، ساتھ ہی امسال بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ مہا اور ارشمیل کا نکاح ہو گیا تھا اور آج وہ دونوں اپنے دوستوں کو ٹریٹ دے رہے تھے۔ امسال کی جاب پکی ہو گئی تھی، اس لیے سب اس سے بھی ٹریٹ مانگ رہے تھے۔ میں تو نہیں دے رہی کوئی ٹریٹ ویٹ، امسال نے صاف انکار کیا تھا۔ کتنی کنجوس ہو تم، ہم سے ٹریٹ لے لی اور اب خود کی باری آئی تو بہانے، یہ مہا بولی تھی۔ وہ بیسٹ فرینڈ ہی کیا جو ٹریٹ دیتے، امسال نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ امسال کے اس انداز پر سب ہنس دیے تھے، جبکہ ارحان تو آج امسال میں ہی کھویا ہوا تھا۔
وہ اتنی پیاری جو لگ رہی تھی۔ امسال ویسے ہی بہت پیاری تو تھی، اور تھوڑا سا میک اپ اسے مزید خوبصورت بنا دیتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میک اپ بہت کم کرتی تھی۔ بھائی بس کر دے، کیا نظر لگائے گا تو میری بہن کو؟ ریحان جو کب سے ارحان کو نوٹ کر رہا تھا آخر بول پڑا۔ ریحان کے بولنے کی دیر تھی کہ سب ارحان کو چھیڑنے لگے۔ سب لوگ ارحان کو چھیڑنے میں مصروف تھے، لیکن امسان وہ صرف المیر کو دیکھ رہی تھی۔ المیر کے چہرے کے تاثرات اچانک ہی بدلے تھے۔ وہ ان بدلے تاثرات نے امسال کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ منگنی والے دن بھی امسال نے غور کیا تھا کہ المیر بہت بجھی سی تھی، اور اس دن جلدی چلی گئی تھی یہ کہہ کر کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس دن تو امسال نے مان لیا تھا، لیکن آج بھی المیر کے تاثرات کا یوں بدلنا امسال کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، اور اس نے المیر سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ امسال جانتی تھی کہ المیر کو وہ کسی حسد کرنے والی نہ تھی۔ آج امسال کا پہلا دن تھا۔ وہ آفس جلدی پہنچ گئی تھی۔ ابتہاج کے آنے میں بھی وقت تھا جب تک امسال کا شیڈول تیار کر رہی تھی۔ امسال تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ بہرحال وہ کام وہ پہلی بار کر رہی تھی، اور غلطی کی گنجائش صفر۔ وقت گزر گیا اور میر ابتہاج صاحب بھی آفس تشریف لا چکے تھے۔ امسال ابتہاج کو سلام کر کے اب کافی بنا رہی تھی۔ کافی بنانے میں ٹائم اس لیے لگا تھا کیونکہ امسال نے یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ ابتہاج کیسی کافی پیتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اپنے حساب سے کافی بنائی اور ابتہاج کے آفس کی طرف چل پڑی۔ اجازت ملنے پر اندر بڑھی اور کافی ابتہاج کے ٹیبل پر رکھی۔ ابتہاج خود لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ امسال اپنا آئی پیڈ لائی تاکہ ابتہاج کو اس کا شیڈول بتا سکے۔ یہ اسے آفس کی طرف سے ملا تھا۔ امسال کے مطابق بڑے لوگوں کے بڑے بڑے چونچلے۔ امسال ابتہاج کے اگلے حکم کے لیے کھڑی تھی کہ وہ کہے تو وہ اسے بتانا شروع کرے۔ ابتہاج کی نظریں لیپ ٹاپ پر خود ہی مرکوز تھیں، اور اس نے ہاتھ اڑا کر بھاپ اڑاتی کافی کا کپ منہ سے لگا لیا۔ امسال تو بس ابتہاج کو آنکھیں پھاڑے یہ کھولتی ہوئی کافی پیتے دیکھ رہی تھی۔ کافی کا گھونٹ منہ میں لیتے ہی ابتہاج کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ اس نے کافی کو دیکھنے کے بعد امسال کو گھورا۔ لگتا ہے زبان جل گئی سر کی، اتنی گرم کافی کون پیتا ہے بھلا؟ امسال دل ہی دل میں اندازے لگا رہی تھی، جبکہ ابتہاج کے گھورنے پر اسے خطرے کی گھنٹی سنائی دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ابتہاج کا لہجہ سخت مگر دھیما تھا۔ وہ اپنی کافی پہ ہرگز بھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ کافی ہے سر، امسال نے ایسے کہا جیسے ابتہاج کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں موجود کپ کے اندر کافی ہے۔ میں اس قسم کی کافی نہیں پیتا۔ کس سے پوچھ کر تم نے دودھ ڈالا ہے؟ اور اتنی چینی؟ کافی ہے یہ شربت؟ ابتہاج نے صبح ہی صبح امسال کی کلاس لے ڈالی تھی، جبکہ امسال کی شکل تو رونے والی ہو گئی تھی۔ سر، آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کیسی کافی پیتے ہیں، امسال نے گردن جھکا کے کہا تھا۔ اگر ابتہاج کو دیکھتی تو شاید رو دیتی۔ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی تھی نا۔ خیر، دوبارہ بنا کر لاؤ، اور اس بار بالکل ویسی ہونی چاہیے جیسی میں بتا رہا ہوں۔ بلیک کافی، نو ملک، اور ہاں، چینی 1 چمچ۔ اب آپ جائیں۔ ابتہاج نے شاہانہ انداز میں حکم جاری کیا تھا، جبکہ امسال باہر چلی گئی تھی۔ امسال کے باہر جاتے ہی ابتہاج مسکرایا تھا۔ کافی اچھی تھی، لیکن ابتہاج صبح بلیک کافی پیتا تھا۔ امسال کو کچھ تنگ بھی تو کرنا تھا، ورنہ وہ امسال کے ہاتھ سے زہر بھی پینے کو تیار تھا۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ ایسے آرڈر دے رہے تھے جیسے غلام ہوں میں ان کی۔ میری اتنی اچھی بنائی کافی میں جس کی سب تعریف کرتے ہیں ان کو اچھی ہی نہیں لگی، اور کالی کافی پی پی کے بالکل کڑوے اور بدذوق ہو گئے ہیں۔ اتنی گرم کافی پیتے ہیں کہ انسان کے پھیپھڑے جل جائیں۔ دل تو کہہ رہا ہے زہر ہی ملا دو۔ امسال نے پہلے کافی کا کپ پٹکا اور اب غصے میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتے ہوئے دوسری کافی بنا رہی۔ امسال کو جوائن کیے ہوئے اب 1 مہینہ مکمل ہونے والا تھا۔ اب اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا، اور وہ اپنا کام بہت اچھے انداز میں انجام دے رہی۔ لنچ بریک چل رہا تھا، جس کے بعد ایک بہت اہم میٹنگ تھی، اور اس میں امسال جہانگیر انٹرپرائزز کی جانب سے پریزنٹیشن دینے والی تھی۔ امسال کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔
ایک تو پہلی بار ملک کی نامور کمپنیوں کے سامنے اسے بولنا تھا، دوسرا اس میٹنگ میں جہانگیر صاحب کے ساتھ فورن ڈیلیگیشن بھی آنے والی تھی۔ امسال اپنی جگہ پر پریکٹس کر رہی تھی تاکہ وہاں کوئی غلطی نہ ہو۔ ابتہاج جو کافی دیر سے امسال کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، آخر کار اس کو آواز دے ہی دی۔ جی سر، کوئی کام ہے آپ کو؟ امسال احتجاج کی آواز سنتے ہی باہر آ گئی۔ بس کر دو لڑکی، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ اور بیٹھ کے لنچ کرو، میں نے منگوا لیا ہے۔ ابتہاج کو صرف امسال کی فکر تھی۔ ان کچھ ہفتوں کے عرصے میں ابتہاج اور امسال کی پروفیشنل ہی صحیح مگر دوستی ہو گئی تھی۔ نہیں سر، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، ابھی میں ایک بار پریزنٹیشن چیک کر لوں کہ کوئی غلطی تو نہیں، امسال کہتے ساتھ ہی واپس جانے لگی تھی۔ ادھر آ کر بیٹھو امسال، میں نے پریزنٹیشن دیکھ لی ہے، بہت اچھی بنی ہے، ساتھی بھائی کو بھی دکھا چکا ہوں۔ اگر تم اس طرح سے گھبراؤ گی تو وہاں ہمارے مطالبات کیسے پیش کرو گی؟ کم آن، تم ایک پراعتماد لڑکی ہو۔ ابتہاج امسال کو حوصلہ دے رہا تھا۔ جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آتی ہوں۔ امسال دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے یہی منگوا لیا ہے، بیٹھ جاؤ۔ ابتہاج کے کہنے پر امسال بیٹھ گئی۔ لنچ آ گیا تھا، دونوں اس میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ ابتہاج بھی یہاں وہاں کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف امسال کو ریلیکس رکھنا تھا، جبکہ امسال تو تھی ہی باتونی، فوراً باتوں میں لگ گئی تھی۔ یہ تو مجھے دیکھتے ہی میرے سامنے ہمیشہ کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ ابتہاج نے سوچتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کیونکہ آپ میرے باس ہیں اور یہ میری ڈیوٹی ہے، امسال نے جواب دیا۔ باس ہوں لیکن غلام نہیں ہو تم میری، ابتہاج نے فوراً جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ تھوڑی پرسنل ہے۔ امسال کو نہ جانے کیا سوجی۔ ہاں ہاں پوچھو، ابتہاج نے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ امسال نے عام سے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ ابتہاج چونکا تھا اس سوال پر۔ ویسے کوئی پسند ہے آپ کو؟ امسال نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ہاں، بس بول نہیں پا رہا اس کو۔ امسال کو اپنی نظروں کے سار میں لیتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ وہ کھانے میں مگن تھی۔ واؤ، تو بول دیں جلدی سے، اس سے پہلے کوئی دوسرا لے اڑے اسے۔ اوپس سوری، امسال دوستانہ انداز میں بولی تھی، لیکن پھر احساس ہوا تھا کہ ابتہاج اس کا دوست نہیں باس ہے۔ ایسے کیسے لے اڑے گا کوئی، میں پر کاٹ دوں گا اس کے۔ ابتہاج کے لہجے میں جنون سا بول رہا تھا۔ آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر جی، امسال مسکراتے ہوئے بولی۔